وائس آف امریکہ اردو سروس سے میں ہوں سمن خان، اور اس وقت ہم گلگت بلتستان کے ضلع غزر میں موجود ہیں، اور یہ شیر قلعہ کا علاقہ ہے جہاں پر اس وقت ایک خیمہ بستی لگائی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو 5 جولائی کے سیلاب میں متاثر ہوئے۔ موسفری کا ایک علاقہ ہے، یہاں سے اوپر ایک پہاڑ کی طرف جہاں کے یہ متاثرین ہیں۔ یہاں پر شروع میں تو بتایا جا رہا ہے کہ بہت سے ان لوگوں کو امداد بھی ملی۔ یہ عیدگاہ کی ایک جگہ ہے جو کہ ایک اجتماعی جگہ ہوتی ہے ان علاقوں میں، جہاں پر عید کی نماز وغیرہ پڑھی جاتی ہے، جہاں پر ان لوگوں کو یہ خیمے لگا کر دیے گئے۔ 32 کے قریب جو ہیں وہ گھرانے اس سیلاب سے تباہ ہوئے، جو کہ اس وقت ان خیموں میں آباد ہیں، موجود ہیں۔ ہم ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ سیلاب جو ہے وہ کب آیا اور کس طرح سے انہوں نے اس آبادی کو متاثر کیا۔ السلام علیکم بھائی، نام بتائیے گا اپنا۔ میرا نام مہرداد ہے۔ اچھا مہرداد بھائی، بتائیں کہ جب سیلاب آیا تو آپ کا کیا نقصان کر کے گیا سیلاب؟ 5 جولائی میں سیلاب جو آ گیا، اسی سیلاب سے ہمارا تو 7 جانے بھی گیا اور مکان بھی گیا، زمین بھی گیا، مال مویشی سب کچھ گیا۔ ہمارا پاس تو چائے کا ایک چمچ تک کچھ نہیں بچا ہے۔ اس میں ہمارا 7 بندے گیا تھا، 7 بندوں سے 5 بندے ملے، ہم نے دفن کیا جہاں 2 بندے، ایک میرا چھوٹا بھائی کا بیٹی اور ایک میرا وہ بھابھی، دونوں اب تک نہیں ملا ہے ہمیں۔ اور کس کس کو کھویا آپ نے اس سیلاب میں؟ اس سیلاب میں تو بس ہم نے ان کو اپنا والدہ کو کھویا، اپنا ایک چھوٹا 50 دن کا میرا بھانجا تھا وہ گیا، 3 سال کا میرا ایک بھتیجی تھی وہ گئی، 3 سال کا ایک بھتیجی تھی وہ گیا، ایک میرا بہن تھا گلشان اس کا نام تھا وہ بھی گیا، تو میرا سب سے چھوٹی بہن تھی وہ گیا۔ تو ہم بس ادھر آ گیا شیر قلعہ کی عیدگاہ کے زمین کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ لوگ بھی کہتے کہ جہاں سے جاؤ، 9-10 کا ایک ٹینٹ ہے، اس میں 13 بندے ہم رہتے، تو ہمارے لیے گورنمنٹ نے کچھ کرنا چاہا تھا وہ نہیں کیا۔ بوبر میں جو سیلاب آ گیا وہ سب سے آخری کے سیلاب جو بوبر میں آیا تھا ادھر گاکوج غزر میں، تو ان کے لیے مکانات بناتے اور کام شروع کیا، ہمارے لیے کوئی تحفظ نہیں ہے۔ اور ابھی کیسے زندگی گزارے؟ مزدوری وغیرہ کر رہے ہیں یا راشن وغیرہ دے رہے ہیں؟ بس اب تو راشن ابھی اتنا نہیں ملتا ہے، مزدوری کرتے ہیں۔ ہمارا مشکل جو حالات گزرتے ہیں اللہ کو پتہ ہے، ہم کس طرح مجبور ہے اور کس طرح زندگی گزارتے ہیں، تو یہ اللہ کو پتہ ہے۔ 5 جولائی کو سیلاب آیا تھا اور یہ ستمبر کا مہینہ چل رہا ہے، لیکن ابھی تک جو ہے ان کو کوئی مستقل رہائش کے لیے ان کا بندوبست نہیں کیا گیا۔ یہاں پر کچھ خواتین بھی موجود ہیں، ہم بچے دیکھ سکتے ہیں جو کہ اس وقت خیموں میں زندگی گزارے ہیں۔ پہاڑی علاقہ ہے، ٹھنڈ بھی وقت کے ساتھ ساتھ بڑھ رہی ہے۔ السلام علیکم جی، نام بتائیے گا اپنا۔ صابرہ میرا نام۔ اچھا صابرہ، کب سے یہاں پر ہیں؟ کتنے بچے ہیں اور ایک خیمے میں آپ لوگ کتنے لوگ زندگی گزارے ہیں اس وقت؟ ہمارا 4 بچے ہیں، ایک بوڑھا سسر ہے نا، اور آپ کے خاوند؟ خاوند فوت ہو گیا ہے۔ تو یہاں پر کوئی آتا ہے راشن وغیرہ کے لیے؟ راشن ماشن تو تھوڑا سا دیا ہے نا، اور کچھ تو ہمارا پاس نہیں وہ ہے۔ اور جہاں پر آپ پہلے رہتے تھے موسفری میں، وہاں پر آپ کا اپنا گھر تھا، اپنی زمین تھی، کیا کرتے تھے وہاں؟ وہ موسفری میں ہمارا گھر تھا نا، وہ سیلاب پر گیا ہے۔ ادھر وہ زمین تھا وہ بھی سیلاب پر گیا ہے۔ 2 بچی پڑھ رہی تھے گورنمنٹ اسکول میں، ابھی ادھر آ کے وہ اسکول نہیں پڑھتے ہیں، ادھر ٹینٹ میں رہے ہیں۔ آپ کی کیا حکومت سے کوئی اپیل ہے کہ آپ لوگوں کو گھر دیا جائے یا ٹینٹ میں ایسے ہی زندگی کب تک گزاریں گے؟ نہیں، ادھر ٹینٹ میں تو بہت سردی ہے نا، ابھی ہم وہ کیا کرتے ہیں، تو ٹینٹ میں ابھی زمین نہیں ہے، وہ گھر نہیں ہے، ابھی ہم کیا کریں۔ صابرہ سے ہماری بات ہوئی، 4 بچوں کے ساتھ یہاں پر اس ایک ٹینٹ میں رہائش پذیر ہیں، ساتھ ان کے سسر رہتے ہیں، خاوند ان کے 1 سال پہلے کسی بیماری سے فوت ہو چکے۔ ہم تھوڑا آگے چلتے ہیں، بچے ہیں، کپڑوں کی حالت آپ دیکھ سکتے ہیں، بچوں کے جو جوتے ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سے بچوں کے پاؤں میں جوتے بھی نہیں ہیں، کیونکہ جب سیلاب آیا تو اس وقت یہ بے سر و سامانی کے عالم میں اپنے علاقے چھوڑ کے نیچے کی طرف آئے، تو جن کپڑوں میں یہ بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ یہ تھے اور انہی کپڑوں میں یہ نیچے آ گئے، کوئی سامان انہیں سمیٹنے کی بھی موقع نہیں ملا۔ آگے چلتے ہیں، کچھ اور لوگوں کو دیکھتے ہیں، ان اور لوگوں سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔
अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम है कारी मिर्शा फरमान। बुनियादी बात यह है इनके घर जो मुकम्मल तबाह हो गए हैं और इनके पास मुतबादल पे कोई ऐसी जगह नहीं है, न कोई ज़मीन है। तो गवर्नमेंट ने भी और कुछ मुखिर हज़रात में ऐलान किया था इनके लिए हम कोई मुतबादल जो है घर बना कर देंगे, ज़मीनें देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, मगर वक्त गुजरता गया, मगर ये हालात ठंडे होते गए, कुछ भी नहीं हुआ। अभी आगे जो मौसम भी चेंज हो रहा है, सर्दी आ रही है, इनके बच्चे बेचारे ठंड पे रह रहे हैं और ये बीमार हो रहे हैं और बड़ा मसाइल है। तो बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ पर एक हमारे साथ अलखिदमत के एक रीजनल मैनेजर मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अच्छा ताहिर साहब, मुझे ये बताएं कि आप लोगों ने यहाँ पर बड़ा काम किया, यहाँ पे हम खैमे देख रहे हैं अलखिदमत के लगे हुए, तो अभी तक लोग तकरीबन जुलाई का ये वाक़या है, आप कब क्या समझते हैं कि अभी तक ये लोग अपनी जगहों पे वापस क्यों नहीं जा सके? जी देखें, जुलाई के 5 जुलाई से ये लोग डिस्प्लेस्ड हैं, अपने इनके घर तबाह हो गए हैं और तब से अब तक हमने मुतअद्दिद बार यहाँ पे रिलीफ़ एक्टिविटीज़ की हैं। इनको राशन, किचन सेट्स, NFIs जिनको कहा जाता है, उसके अलावा मेडिकल कैंप्स की सूरत में, और इनको जो गर्म लहाफ हैं या दीगर चीज़ें हम यहाँ देते रहे। लेकिन एक मसला इनका है और बड़ा जनवन है, वो ये है कि इनको घर चाहिए, घर बना के देना चाहिए। 2 महीने हो गए हैं, हम खुद भी चाह रहे हैं कि इनको हम घर बना के दें, लेकिन मसला ये है कि इनके पास ज़मीन का इशू है। अगर गवर्नमेंट इनको ज़मीन का कोई टुकड़ा इनको दे देती है तो हमारे जैसे और भी इदारे और गवर्नमेंट खुद भी, और ये लोग खुद भी अपनी मदताब भी, चूँकि ये मजदूरी करते हैं, लेबर इनके पास अपनी है, अगर हम इनको मटेरियल में सपोर्ट करते हैं तो ये कम से कम कमिंग जो सर्दियां हैं उससे पहले अपने घरों में जा सकते। कुछ लोगों को ज़मीन मिल गई है, इनको ज़मीन क्यों नहीं मिल रही? दूसरे जगहों पर इस तरह है कि जो मुकामी लोग सैलाब की वजह से मुतासिर हुए हैं तो उनकी शामिलात में या उनकी आबादी में कोई ना कोई हिस्सा इज्तिमाई ज़मीनों में होता है और सरकार को भी आसानी से वो ज़मीन मुतासरा लोगों को देना आसान होता है। यहाँ मसला डिफरेंट है, ये लोग बाहर से आए हुए हैं। बाहर से मुराद ये है कि ये बथरेत नाले के लोग हैं जो शहर किला शिफ्ट हुए हैं 25 साल पहले, और यहाँ पे इन्होंने कुछ ज़मीनें ख़रीदी थी और वहाँ मकान बना के मेहनत मजदूरी कर रहे थे। अब वो मकान तो सैलाब की वजह से बह गए हैं, अब मज़ीद इनके पास और कोई ज़रिया नहीं है। अब ये यहाँ पे इसलिए मुतासिर हैं अभी तक, और ज़मीन इसलिए नहीं मिल रही है क्योंकि ये यहाँ के मुकामी नहीं है, मुकामी लोग नहीं हैं जो यहाँ पे सदियों से रह रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका ताहिर साहब। जैसा कि यहाँ के लोगों से हमने बात की, अलखिदमत के रीजनल मैनेजर से बात की, तो यहाँ पर जो लोग हैं वो अभी भी खैमों में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तकरीबन 3 महीने हो गए हैं, मौसम भी अब सर्द होता जा रहा है, तो इनका मुतालबा यही है कि जितनी जल्द हो सके इनको या तो कोई रकबा अलॉट किया जाए जहाँ पर ये अपने घरों की तामीर दोबारा से शुरू कर सकें, क्योंकि यहाँ पर खैमों में मज़ीद ज़िंदगी गुजारना भी इनके लिए मुश्किल होता जा रहा है।